الرحمن الرحیم۔ شاپ میں موجود تھا، ٹائر کے شاپ میں، تو سوچا کہ کچھ انفارمیشن اپنے کسٹمرز کے دے دوں، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ اسمگلڈ کون سے ٹائر ہوتے ہیں، امپورٹڈ ٹائر کون سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کارگو ٹائر کون سے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو تھوڑا سا پریکٹیکل دکھا دوں کہ یہ اصل میں ہوتی کیا ہے، اس کے پرائسز میں کیا ڈفرینس ہوتی ہے، اور ڈفرینس ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے۔ تو میں یہ کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ آپ دیکھیں، یہ اصل میں یہ امپورٹڈ ٹائر ہے، ٹھیک ہے۔ امپورٹڈ ٹائر کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس پہ یہ کمپنی کا پورا یہ لوگو وغیرہ سب کچھ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیکس ڈیوٹی اس پہ پے ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل نئے ٹائر ہوتے ہیں، ٹائر بالکل نئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آتے ہیں سنگلی، کمپنی کی طرف سے ہی پیکنگ آتی ہے اس کی، اور یہ سنگل آتے ہیں کنٹینر میں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن کافی بہتر ہوتی ہے، اس کی لائف ٹائم بھی زیادہ ہوتی ہے، کم سے کم 4 سے 5 سال یہ آرام سے نکال لیتی ہے، کیونکہ یہ اسمگلڈ اور دوسرے ٹائروں کی طرح ڈبلنگ میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے ان کی کوالٹی بہتر رہتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو ٹائر تو دونوں نئے ملتے ہیں، اسمگلڈ میں بھی نئے ملیں گے اور اس میں بھی نئے ملیں گے، یہ امپورٹ میں، لیکن امپورٹ میں ٹائر جو ہے وہ بہترین کنڈیشن میں آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کارگو ٹائر، ٹھیک ہے۔ تو کارگو ٹائر جو ہے وہ بھی نئے ٹائر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائر یہ بھی اچھے ہی ہوتے ہیں، کنڈیشن وائز اچھے ہوتے ہیں، اور اس پہ بھی ڈیوٹی ٹیکس پے ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ کمپنی کی طرف سے پیکنگ نہیں آتی ہے، پہلے اکثر دبئی آ جاتی ہے، دبئی سے پھر یہاں آتی ہے، لیکن کنڈیشن وائز اور کوالٹی وائز یہ بھی بہترین ہوتے ہیں، اس میں سچ کوئی فالٹ نہیں ہوتا، اور یہ بھی اس کی جو گوشت ہے، یہ اصل میں ٹائر کی پہچان یہاں سے ہوتی ہے، تو یہ پوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی بھی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، امپورٹ سے زیادہ ہوتی ہے، سوری امپورٹ سے کم ہوتی ہے لیکن اسمگل ٹائر سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کنڈیشن میں یہ بھی ایک بہترین ٹائر ہوتے ہیں۔ تیسری نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسمگل ٹائر۔ اسمگل ٹائر یہ ڈبلنگ میں آتی ہے، ڈبلنگ سے کیا مراد کہ یہ ایک ہی ٹائر میں 4-5 ٹائروں کو مکس کر کے کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن پھر کافی خراب ہو جاتی ہے، لیکن مارکیٹ میں چونکہ اس کی پرائس آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ اسی طرح جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن چونکہ مارکیٹ میں اس کی پرائس امپورٹ سے کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ زیادہ تر ان کو لیتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل اگر امپورٹ ٹائر کی لائف 4 سے 5 سال ہے، تو اس کی جو لائف ہے وہ تقریباً 2 سے 3 سال ہوتی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نیا ٹائر لے رہا ہوں، لیکن ٹائر تو نیا ہوتا ہے، لیکن جو اسمگل ٹائر ہوتے ہیں اس کی لائف تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، تو اس کی پرائس پھر کم ہوتی ہے امپورٹ ٹائر سے اور کارگو ٹائر سے، لیکن یہ کہ اس میں جو سم لگے ہوتے ہیں اسٹین لیس، وہ چپ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی جو لائف ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں میں تھوڑا سا دھیان رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو اس کے علاوہ پھر لوکل ٹائر، اور اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پھر لوکل ٹائر کی اور کابلی ٹائر کی، تو لوکل اور کابلی ٹائر پھر یوز ٹائر ہوتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس ٹائم اس ٹائر کی کنڈیشن کیا ہے، تو پرائس بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے، کچھ کنڈیشن وائز اچھی ہوتی ہے تو اس کی پرائس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کنڈیشن وائز خراب ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کی پرائس بھی کم ہوتی ہے، تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ، جتنی کنڈیشن اچھی ہوگی اتنے وہ مہنگے ہوں گے، جتنی کنڈیشن خراب ہوگی اتنے وہ سستے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ آپ کو ہر قسم کے ٹائر نظر آئیں گے، امپورٹڈ ٹائر بھی ہمارے پاس ہے، اسمگلڈ بھی ہے، اور کارگو بھی ہے، یوز ٹائر بھی ہے، مطلب لوکل اور قابلی ٹائر بھی ہیں، تو جس کو جو کوالٹی چاہیے ہمارے شاپ پہ آ جائے، انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے ٹائر اور اچھی کوالٹی ٹائر بھی ملیں گے، اور اچھے پرائس پہ ملیں گے۔ جزاک اللہ۔